کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ۔ ناپاک کپڑوں کو پہلے صرف سے دھویا، پھر پانی سے دھویا، صرف وغیرہ سارا نکل جائے، ان کو دھو لیا، لیکن شرعی لحاظ سے جو پاک کرنے کا طریقہ ہے ویسے پاک نہیں کیا تو وہ کپڑے پاک شمار ہوں گے یا ناپاک؟ اگر انہیں پہن لیا اور جسم کی تری ان پر لگ گئی تو کیا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ جو ہے 3 دفعہ کپڑے کو دھونا لازم ہے، لیکن 3 دفعہ اگر پانی بہتا ہوا ہے تو پھر 3 دفعہ لازم نہیں ہے۔ 3 دفعہ جب لازم ہے جب کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہو، آپ نے کپڑے کو اس پانی میں ڈالا، خوب اچھی طرح نجاست کو رگڑا اور پانی سے کپڑا نکال لیا، پھر نکالنے کے بعد دوسرے برتن میں ڈبویا، آپ نے وہاں سے نکالا، پھر تیسرے برتن میں ڈبویا، وہاں سے نکالا، اس طرح 3 دفعہ یہ پروسیس پورا ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو جس برتن میں آپ لباس ڈال رہے ہیں وہ جاری پانی نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی جاری ہے، جیسے نلکے سے جب پانی نکلتے ہیں نا، ہم نل کھول دیتے ہیں، اس میں سے پانی جو نکل کے آ رہا تو وہ جاری پانی ہوتا ہے، اس میں 3 دفعہ ڈبونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپ نے اتنا پانی، پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سے صرف لگا دیا اس میں آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ گندگی اس سے دور ہو گئی ہے، اسمیل ختم ہو گئی، اس میں سے نشان ختم ہو گیا، اور اگر نشان ختم ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تو وہ بھی معاف ہے۔ تو اسمیل جب ختم ہو گئی اس میں تو آپ نے صرف لگا دیا، اس کو دھو دیا، اور پانی تھوڑی دیر بہہ جائے گا اس میں کہ صرف نکل گیا اس میں، تو وہ اتنی دیر بہہ جاتا ہے کہ اگر وہ برتن میں جمع ہوتا تو 3 دفعہ ڈبو کے نکل چکا ہوتا اس میں سے، تو اتنا پانی جب بہہ جائے گا تو نجاست پاک ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آپ اگر نل کے نیچے کپڑا دھو رہے ہیں، کوئی شلوار دھو رہے ہیں یا کوئی بھی ناپاک کپڑا دھو رہے ہیں تو اچھی طرح رگڑیں، صرف لگا کے اس کو اچھی طرح رگڑ کے صرف نکال دیں گے تو کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شرعی طریقے سے پاک نہیں کیا، یہ شرعی طریقے ہی سے پاک کرنا کہلائے گا۔